پاکستان تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی نے ووٹ پرچیز کر کے مقابلہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. تو حسان خاور صاحب، وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہاں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ این 133 میں آپ لوگوں نے از خود ظاہر اتنے ٹیکنیکل جو ریزنز تھے وہ اتنے کسی بھی ایک عام آدمی کو جو الیکشن لڑتا ہے اس کو پتہ ہوتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے آپ کو اس الیکشن سے باہر کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی اب دوسری بڑی فورس کے طور پر ووٹوں کی حد تک تو اب جو الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے وہ سامنے آتا ہے، لیکن ایک بڑی قوت کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا ہے پنجاب میں. سمجھتے ہیں اب نون لیگ کے ساتھ ساتھ آپ کو پیپلز پارٹی والے بھی ٹف ٹائم دیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے واقعی بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں، مسلم لیگ نون کی توقعات سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو الیکشن والے دن نکلے اور جو نون کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ظاہر ہے کہیں جا کے ٹھپا لگانا تھا، اور انہوں نے جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ٹھپا لگا دیا. بات صرف لو ٹرن آؤٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لو ٹرن آؤٹ تو ہوتا ہے ضمنی الیکشن میں، لیکن اتنا لو ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. اور لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے میدان میں نہ ہونے کے باوجود کس قدر نقصان ہوا ہے مسلم نون کے ووٹ بینک کا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو نون کا پورا بیانیہ تھا کہ جی مہنگائی سے لوگ یہ ہو گئے اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ زمین پہ آ گرا. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو 90 کی دہائی کی سیاست جانتے ہیں ان کو این 133 کے الیکشن میں یہ لگا کہ شاید 1990 کے دن واپس آ گئے ہیں. وہی دو پارٹیاں ہیں، وہی ووٹ خریدے جا رہے ہیں، وہی خالی نعرے ہیں، وہی لوگوں کی عدم دلچسپی ہے، وہی لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے. وہی لوگ حسان صاحب، اس کا مطلب کہ پھر جن لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا ظاہر ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہیں. جبھی تو یہ 46,000 ووٹ تو بہرحال نون لیگ کو پڑا ہے نا، ابھی بھی وہ 13-14 ہزار کے ڈیفرنس سے تو جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیں میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کو کوئی ایک بندہ بھی پسند نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن وہ ووٹ بینک جتنی تیزی سے نیچے آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے باہر نہ نکل کے یہ اس بات پہ مہر ثبت کر دی کہ پنجاب میں اب جس الیکشن میں تحریک انصاف نہیں ہوگی وہ الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہے، وہاں پہ لوگ گھروں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیں گے. اچھا علی پرویز ملک صاحب، یہ میاں صاحب کو کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عدم اعتماد کی تجویز پر، ان ہاؤس چینج پر. کیا یہ واقعی یہ درست خبریں؟ ایاز صادق صاحب ان کو کنونس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب کو کنونس کیا جائے، وہ مان نہیں رہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ جو یہاں پہ الیکشن کے اوپر ہمیں اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے صاحب، ان سے ذرا یہ تو پوچھ لیں کہ جو اپنے کاغذ نہیں بھر سکتے وہ ہمیں الیکشن کے اوپر کامنٹری دے کے سمجھائیں گے کہ الیکشن کس طرح سے آگے چلتا ہے. وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جی ٹرن آؤٹ کیسے ہوتا ہے. ماشاءاللہ پوچھیں تو صحیح وہ کتنے الیکشن آج تک لڑ چکے ہیں. تو خام خواہ ہر چیز کے اوپر ایکسپرٹ نہیں بن جانا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ سے موقع مل جاتا ہے کہ آپ کسی حکومت کی نمائندگی کر لیں، میں نے آپ سے کہا اٹ واز اے ون سائیڈڈ کانٹیسٹ، اس کے اوپر وہاں پہ ہمارے مد مقابل باقی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی نے ووٹ پرچیز کر کے مقابلہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور ساری پارٹیوں کا وہاں پہ کنسورشیم ہونے کے باوجود مشکل سے 30,000 ووٹ ملے. جائے کامران خان کی ڈاکیومنٹری پڑھ لیں جو اس نے اپنی اس کے اوپر کی ہے، جائیں جا کے مزمل سہروردی کی پڑھ لیں، اقرار حیدر کی پڑھ لیں، کچھ کرے تو صحیح نا. خام خواہ ٹی وی کے اوپر ایکسپرٹ بن جانا ہر چیز کے اوپر تو مناسب نہیں ہے نا. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو منطقی انجام کے اوپر اس انکوائری کو لے کے جانا چاہیے. خود پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے. اتنی سی میں نے آپ سے گزارش کی ہے. جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے، دیکھیں پنجاب کی صورتحال میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ جب تک پاکستان مسلم لیگ کاف کے ووٹ اپنی حمایت کے اندر نہیں لیتے، آپ 4 آزاد امیدوار بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں، ایک رائے حق پارٹی کا جو آپ کا ایم پی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں، پیپلز پارٹی کے جو مانگے ٹانگے کے 7 ووٹ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں، تو آپ کے پاس وہ صورتحال نہیں بنتی کہ آپ پنجاب حکومت کو گرا سکیں. اگر آپ نے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے تو اس کی آغاز سینٹ کے تھرو ہونا چاہیے، جہاں پہ آن پیپر آپ کے پاس ووٹ موجود ہیں.
پر اگر پیپلز پارٹی چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے وہاں پہ اس تحریک کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی, حکومت کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کرنا چاہتی ہے, تو ہم تو جو اپنے نمبرز ہیں اسی کے ساتھ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں نا, یہ سسٹم کے اندر یا باہر سڑکوں کے اوپر, تو ہم اس تحریک کو بھی آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ پی ڈی ایم کے جو بینر تلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے کہ ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ اور لوگوں کے جو یہاں پہ جو معاشی قتل اور تکلیف ہے اس کو آواز دینے کے لیے اپنا باہر سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ایوانوں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اب اگر ہمارے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں یا ہمارے اپنے جو دوست ہیں ان کی کوئی اپنی اس کے اوپر ان کی کوئی اپنے مفادات ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے پیچھے وہ جا کے چھپ جاتے ہیں, تو اس کا تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا. اسی لیے جب آزادانہ ماحول کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو 200-300 ووٹ ملتے ہیں. تو یہ جو حکومت کے نمائندے آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو کہیں, ان کو تو آج ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جو انکوائرنگ جو ایجنسیز ہیں وہاں پہ بتائیں کہ جب یہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی تو پنجاب پولیس کہاں تھی ایف آئی اے جو انہوں نے وہاں پہ بشیر میمن کو بلا کے نواز شریف کے خلاف تو فوراً اس کو کہتے تھے کہ جاؤ نواز شریف کو پکڑ لو, کہاں پہ تھے ان کے ریاست کے ادارے جب یہ غلیظ دھندا یہ مکروہ دھندا ہو رہا تھا. تو آگے ٹی وی کے اوپر باتیں مت کریں, ذمہ داری کا احساس کریں, سسٹم کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. حکومتی مشینری کہاں موجود تھی ذرا یہ بتائیں گے حسان خاور صاحب. حسان صاحب تو ظاہر ہے یہ ویڈیو منظر عام پر آئیں, اس میں سب کے چہرے بھی واضح تھے, پیسے لینے والوں کے بھی, دینے والوں کے بھی, حلف لینے والوں کے بھی, دینے والوں کے بھی. تو پنجاب حکومت کو تو بہت پہلے حرکت میں آ جانا چاہیے تھا. پورا نادرہ کا نظام آپ کے پاس موجود ہے, اس سے آئیڈینٹیفیکیشن بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی تمام لوگوں کی. اچھا دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ دونوں سائیڈ کی پارٹیاں جو یہ کام کر رہی ہیں نا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ 30-35 سال کا تجربہ ہے دونوں پارٹیوں کا, اور پولیس بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے ان میں سے ایک پارٹی کی, اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیسے پولیس کی نظروں سے بچ کے ایسے کام کرنے ہیں. بہت تجربہ اس میں پارٹی کا موجود ہے. بہرحال اس میں الیکشن کمیشن اب تو آپ اپنے 5-6 آئی جیز لا چکے ہیں, اب تک تو آپ پولیس کے نظام کو سمجھ چکے ہوں گے 3.25 سالوں میں. میں بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو انکوائری ہے نا وہ آپ ہونے دیں, وہ ہمیں جو ہدایت کرے گی وہ کرے, بالکل ان کو انکوائری کرنی چاہیے. اور یہ ہے, لیکن جہاں تک بات ہے نا, آج ہائر مورل پیڈسٹل لے لیں گے آپ کے مہمان بھی اور باقی لوگ بھی, وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں چھانگا مہنگا کی سیاست بھی انہوں نے شروع کی, مری کے اندر ارکان پارلیمنٹ کو بند کرنے کی سیاست بھی انہوں نے شروع کی, اور جو ٹرن آؤٹ کے نمبر ہے نا, نمبر سپیک لاؤڈر دین ورڈز. بات یہ ہے کہ یہ کہنا ذاتی حملے کرنا دوسرے پہ, یہ بتاتا یہ ہے کہ جب نمبر اپنے سامنے آ جائیں اور آپ کے پاس بات کرنے کو نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن نمبر جو ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ 44,000 ووٹوں سے کم ہوا ہے اس حلقے میں, اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن حسان صاحب جب یہ آپ کی بات کریں گے, ان جماعتوں کو 35-30 سال کا تجربہ ہے اور یہ ان کا ایک ماضی رہا ہے, تو یہ آپ کی اپنی وفاقی کابینہ میں, آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ان لوگوں کے ماضی پر آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, لوگوں کی ہماری سیاست ایسی ہے, لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں, لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں گئے ہیں, لیکن اگر ہماری پارٹی میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے اوپر کوئی ایسے الزام ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے. میں تو آپ کو ان کی پارٹی کی ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں. تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے, تاریخ کسی کی دوست نہیں ہوتی. تاریخ جب کھول کے پڑھ لیتے ہیں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو تاریخ میں ہوتا ہے. اصل میں جب تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کیسے چھانگا مانگا میں لوگوں کو لے جایا گیا, نتھیا گلی میں کیا ہوا, مری میں کیا ہوا, تو یہ باتیں سب کے سامنے ہیں, کتابوں میں لکھی ہیں, پڑھ لیں, آپ کے سامنے آ جائیں گی. صحیح. اچھا علی پرویز ملک صاحب, یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں اس وقت حکومت کے خلاف ایک ہیں, شہباز شریف صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. اب یہ زرداری صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے جو 2 روز پہلے میاں صاحب سے متعلق بیان دیا, اس پر آج ری ایکشن آیا ہے شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس طرح کے ریمارک سے گریز کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کا اتحاد ہے اس پر تو اس سے اثر نہیں پڑے گا؟ دونوں جماعتوں کے درمیان ایسا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں تعلقات کچھ تلخ ہو سکتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ جو زرداری صاحب نے بیان دیا نا, اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا آپ ان کو گنجائش دے دیں, بیکاز انہوں نے جو پلاننگ کر کے ووٹ خریدنے کا اپنا انتظام کیا ہوا تھا اور باقی پلاننگ کی تھی, انہوں نے اسی تقریر میں بتایا نا, ہم نے تو 50,000 کے مطابق اپنا پروگرام رکھا ہوا تھا. تو جب رزلٹ آیا
تو ان کو غصہ بھی تھا اور ان کو ندامت بھی یقیناً ہوگی, اور اس لیے وہ عجیب ٹینجنٹ کے اوپر چلے گئے. ان سے کوئی یہ بھی تو پوچھ لیتا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہ جب پی ڈی ایم کو جب بنایا گیا تھا اور وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کا وہ بیانیہ ہوا تھا, تو اس میں لکھ دیتے وہاں پہ کہ جی ہماری شرط ہے کہ میاں نواز شریف کی صحت جس طرح مرضی ہو وہ پاکستان کے اندر آئیں گے تو ہم اس کے بعد ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں مناسب نہیں لگتی. میاں نواز شریف سے اب نہ جیل توڑ کے گئے تھے, وہ پنجاب حکومت کی رضامندی سے ان کی تسلی کے بعد پروسیس آف لا کو فالو کر کے باہر گئے تھے, اور یہ ان کو اگر واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو قانونی جو چارہ جو یہ اس کے اوپر کریں. یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے اس طرح دعوے کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جہاں تک ان کی پاکستانیت کی بات ہے, میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بے پناہ ہے. ایٹمی طاقت سے لے کے جن موٹر ویز کی اور جن ترقیاتی کاموں کی یہ بات کر رہے تھے وہ سارے ان کے اوپر میاں نواز شریف کی چھاپ ہے. تو اس طرح سے نہ میں کسی کی پاکستانیت کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اور میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ ہم تہذیب کے دائرے میں لے کے نا لوگوں کو یہاں پہ اس کے مطابق سیاسی جو اپنا نظریہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس قسم کی چیپ پبلسٹی کے لیے اس قسم کی ایفرٹس نہیں کریں گے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو حسان صاحب ظاہر ہے آپ چونکہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں اور پنجاب حکومت کے پاس ہی میاں صاحب کی رپورٹس کچھ ہفتوں کے وقفے سے آنی تھی. آخری رپورٹ کب پنجاب حکومت کو موصول ہوئی, اور اگر وہ رپورٹس نہیں آنی تھی تو پھر اس پر پنجاب حکومت نے کیا کارروائی کرنی تھی؟ وہ کوئی قانونی کارروائی آپ لوگوں نے اس پر کرنے کا سوچا؟ دیکھیں, ہم نے تو میاں صاحب کو 4 ہفتے کے لیے بھیجا تھا, اور وہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے کہ قانونی طریقے سے بھیجا تھا, لیکن اس کے بعد تو انہوں نے واپسی خود کرنی تھی, اور ان کا واپس نہ آنا غیر قانونی ہے. میں اس بات سے تو ان کے اتفاق کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستانی کو دوسرے شخص کے پاکستانیت کے اوپر سوال اٹھانے چاہیے. ہر شخص کی اپنے وطن سے محبت ہوگی, میں اس بات کو سوال نہیں کرتا, لیکن یہ جو ان کے واپس آنے کا سوال پی ڈی ایم میں اٹھایا گیا تھا وہ اس وقت اٹھایا گیا تھا جب پیپلز پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ آپ بھی استعفے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو سارے اسٹیکس ادھر ہیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم اسمبلی سے استعفے بھی دیں, لیکن آپ کے لیڈر باہر بیٹھے ہیں, وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے. اگر آپ لوگ واقعی اس میں سیریس ان کو واپس بلائیں, ادھر آ کے سیاست کریں, ہم مل کے استعفے دے دیتے ہیں. تو نہ وہ واپس آئے, نہ انہوں نے استعفے دیے, نہ ہی کسی کا لانگ مارچ ہوا. پھر پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اور اب جو نئی صحیح پی ڈی ایم ہے اس نے جو ایک تاریخ ڈالی ہے 4 مہینے کی, یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑا عوام کے ساتھ مذاق ہے. کیونکہ اگر آپ عوام کا نعرہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی مارچ کرنا ہے, تو جس شخص کو پی ڈی ایم پر تو آتے ہیں, لیکن یہ میاں صاحب کی جب میڈیکل رپورٹس پنجاب حکومت کو نہیں موصول ہوئی, اس کے بعد پنجاب حکومت کو کیا قانونی کارروائی کرنی تھی؟ وہ آخری رپورٹ کب موصول ہوئی ہے پنجاب حکومت کو؟ میرے پاس اس وقت تاریخ نہیں کہ آخری وہ کب رپورٹ موصول ہوئی تھی, وہ بھی آپ کو پتہ کر کے بتا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب تو ان کو واپس بلانا ہے. اب اس سلسلے میں جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے, کیونکہ 4 ہفتے کے لیے وہ گئے تھے, اور اس سے وہ تو مدت اب تو کئی سال ہو گئے ان کو گئے. تو یہ تو سب کے سامنے 2 سال ہوئے, کئی سال نہیں ہوئے, 2 سال ان کو ہوئے, 2 کئی ہوتے ہیں. صحیح. تو علی پرویز ملک صاحب, یہ 2 سال ہو گئے, علاج کے لیے مدت تو ظاہر چند ہفتوں کی دی گئی تھی, یہ واقعی ابھی تک علاج مکمل نہیں ہوا. علاج کب مکمل ہوگا, کب واپس آئیں گے؟ 23 مارچ سے پہلے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ 23 مارچ اب ظاہر ایک تاریخ آ گئی ہے, مہنگائی مارچ اس میں ہونا ہے, اس میں میاں صاحب شامل ہوں گے نہیں ہوں گے, ایسی امید کوئی لگائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اسپوکس پرسن صاحب کا شکریہ ادا کر دوں گا, کم از کم انہوں نے یہ تو گریس دکھائی کہ انہوں نے اپنی تسلی کر کے, جب ان کی صحت ایکچولی ان کی تسلی ہو گئی, عمران خان صاحب کے ذاتی معالج نے آ کے ان کو کنفرم کر دیا کہ میاں صاحب کی صحت خراب ہے, تو پھر انہوں نے ان کو پروسیس آف لا کے تحت جانے دیا. اسی پروسیس آف لا کے اندر, اور وہ شہباز شریف صاحب کی جو یہ انڈرٹیکنگ کی بات کرتے ہیں, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ ان کی صحت بالکل سٹیبلائز ہو گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ واپس ریٹرن کر لیں گے. اور اگر ان کی یہ خیال ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو کلین بل آف ہیلتھ دے دیا ہے, تو ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کا بالکل اختیار ہے, یہ اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے خلاف پروسیڈ کریں. اگر یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کی صحت کے اوپر سیاست کرنے سے تو کچھ اچیو نہیں ہوگا نا. میاں نواز شریف اس وقت آئیں گے جب ان کے ڈاکٹرز ان کو کہیں گے وہ فٹ ٹو ٹریول ہیں, اور وہ انشاءاللہ جس طرح سے پہلے بھی
بے پناہ موقعوں کے اوپر بلکہ اپنی بیگم کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے بھی واپس آئے تھے یہاں پہ ان بوگس کیسز کا سامنا کرنے کے لیے. تو ان قریب وہ یہاں پہ واپس ہوں گے اور اپنے ملک کو اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے. اور جہاں تک ان کی پاکستانیت کی بات ہے, ان کا بھی سب کچھ یہاں پہ ہے, ان کے بچے بھی یہاں پہ ہیں, ان کے کاروبار بھی ہے, ان کی پارٹی بھی ہے, اور ہم ساری پارٹی ان کی یہاں پہ نمائندگی بالکل ایک اچھے انداز کے اندر کر رہے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں کو آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا علی پرویز صاحب کہ یہ آواز دینے کی بڑی لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں. یہ 23 مارچ کی آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے جو تاریخ دی ہے, ابھی اس میں تقریباً 3.5 ماہ کا عرصہ ہے. یہ 3.5 ماہ تک تو ایک آپ نے ریلیکس پیریڈ دے دیا حکومت کو کہ وہ 10-12 دن پہلے ذرا سنجیدہ ہونا شروع ہوں گے, اس سے پہلے وہ 3 مہینے سکون سے گزاریں. جہاں تک لانگ مارچ کی ڈیٹ کا ہے, دیکھیں آپ کو جب اس قسم کا کوئی بھی انڈیور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی موبلائزیشن کرنی ہے, آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کو 100 قسم کی چیزوں کو اور بھی کنسیڈریشن میں لانا ہے. موسم کی کیا صورتحال ہے, اس وقت کیا معاملات ہوں گے, آپ کے اوور آل خطے کی کیا سچویشن ہے, تو اس کے مطابق جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اکیلے تو فیصلہ نہیں ہے نا, اس کے اندر اور جماعتیں بھی ہیں. انہوں نے جو ڈیٹ طے کی ہے اس کے مطابق اب ساری پارٹیاں اپنی آرگنائزیشن کو, اپنی جو پارٹی ہے اس کو منظم کرے گی اور اس کے مطابق کام کرے گی. تو میں تو اس کے اوپر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو حسان صاحب یہ آپ کو 3.5 ماہ مل گئے, چونکہ اس مارچ کا نام مہنگائی مارچ مولانا صاحب کی اور پی ڈی ایم کی طرف سے رکھا گیا ہے, تو ان 3 مہینوں میں آپ اگر مہنگائی کو کم کرتے ہیں, عوام کو تھوڑا ریلیف دینے کی طرف جاتے ہیں, تو شاید چند لوگ اس میں پی ڈی ایم کے ساتھ پھر نہ جانا پسند کریں اگر ان کو آپ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے. چونکہ 3 ماہ ایک اچھا خاصا عرصہ ہے, اس میں پنجاب حکومت, وفاقی حکومت واقعی کمی کر سکتی ہے مہنگائی میں. دیکھیں, مارچ اور 9 مارچ ہم نے تو عوام کی خدمت کرتے رہنا ہے. مہنگائی کا توڑ جو بھی ہو سکتا ہے کرنا ہے. ہمارا جو پروگرام آ رہا ہے وہ لانچ کرنا ہے. ہمارے پروگرام کی لانچ کی ڈیٹ, اس کا رول آؤٹ, ہماری کاوشیں, اس کا ان کے مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا ایک ووٹر ہے جس کے لیے یہ مہنگائی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے مارچ کریں گے پر آج سے 3.5 مہینے بعد کریں گے, تو یہ بات کچھ صحیح بیٹھتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ابھی تک کا بیانیہ تھا اس سے تو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک آواز دیں گے اور ان کا تمام ووٹر پیچھے چل پڑے گا. لیکن یہ کہنا کہ ہمیں موبلائز کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا, پھر موسم دیکھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ موسم مارچ میں بہت اچھا بہار کا موسم ہوگا, لیکن سیاسی اسٹرگلس کے اندر تو موسم نہیں دیکھے جاتے تھے میرا خیال ہے. لیکن بہرحال یہ ان کی سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے, انہوں نے بہترین اپنے حق میں فیصلہ کیا ہوگا, لیکن یہ بات شاید عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے.